بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ صحیح مسلم کی احادیث مبارکہ ہیں، جن میں سے آج جو میں بیان کرنے جا رہا ہوں یہ حدیث نمبر 96 یعنی 96 ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: ابو خیثمہ زہیر بن حرب، وکی، کہمس، عبداللہ بن بریدہ، یحییٰ بن یعمر سے دو سلسلوں کے ساتھ روایت ہے، اور دونوں سلسلوں میں کہمس راوی ہیں کہ سب سے پہلے بصرہ میں معبد جہنی نے انکار تقدیر کا قول کیا۔ یا کہتے ہیں کہ اتفاقاً میں اور حمید بن عبد الرحمن حمیری ساتھ ساتھ حج یا عمرہ کرنے گئے، اور ہم نے آپس میں کہہ لیا تھا کہ اگر کسی صحابی سے ملاقات ہوئی تو ان سے تقدیر الہی کا انکار کرنے والوں کا مقولہ دریافت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہو گئی۔ آپ مسجد میں داخل ہو رہے تھے، ہم دونوں نے دائیں بائیں سے گھیر لیا۔ چونکہ میرا خیال تھا کہ میرا ساتھی سلسلہ کلام میرے ہی سپرد کرے گا، اس لیے میں نے کہنا شروع کیا: اے ابو عبد الرحمن، ہمارے ہاں کچھ ایسے آدمی پیدا ہو گئے ہیں جو قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں اور علم دین کی تحقیقات کرتے ہیں، اور راوی نے ان کی تعریف کی، مگر ان کا خیال ہے کہ تقدیر الہی کوئی چیز نہیں ہے، ہر بات بغیر تقدیر کے ہوتی ہے اور سارے کام ناگہاں ہوتے ہیں۔ حضرت ابن عمر نے فرمایا: اگر تمہاری ان لوگوں سے ملاقات ہو جائے تو کہہ دینا کہ نہ میرا ان سے کوئی تعلق ہے اور نہ ان کا مجھ سے۔ حضرت ابن عمر قسم کھا کر فرماتے تھے کہ اگر ان میں سے کسی کے پاس احد پہاڑ کے برابر سونا ہو اور وہ سب کا سب اللہ تعالیٰ کی راہ میں خیرات کر دے، تب بھی اللہ اس کی خیرات قبول نہیں کرے گا تا وقتیہ کہ اس کا تقدیر پر ایمان نہ ہو۔ مجھ سے میرے باپ حضرت عمر بن خطاب نے ایک حدیث بیان کی تھی۔ فرمایا کہ ایک روز ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے۔ اچانک ایک شخص نمودار ہوا، نہایت سفید کپڑے، بہت سیاہ بال، سفر کا کوئی اثر یعنی گرد و غبار وغیرہ اس پر نمایاں نہ تھا، اور ہم میں سے کوئی اس کو جانتا بھی نہ تھا۔ بالآخر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے زانوں بزانوں ہو کر بیٹھ گیا اور اپنے دونوں ہاتھوں کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رانوں پر رکھ دیا اور عرض کیا: یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اسلام کی کیفیت بتائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اسلام یہ ہے کہ تم کلمہ توحید یعنی اس بات کی گواہی دو کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں کا اقرار کرو۔ نماز پابندی سے تبع دل ارکان ادا کرو، زکوٰۃ دو، رمضان کے روزے رکھو، اور اگر استطاعت زیادہ راہ ہو تو حج بھی کرو۔ آنے والے نے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سچ فرمایا۔ ہم کو تعجب ہوا کہ خود ہی سوال کرتا ہے اور خود ہی تصدیق کرتا ہے۔ اس کے بعد اس شخص نے عرض کیا کہ ایمان کی حالت بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ایمان کے معنی یہ ہیں کہ تم اللہ تعالیٰ کا اور اس کے فرشتوں کا، اس کی کتابوں کا، اس کے رسولوں کا اور قیامت کا یقین رکھو، تقدیر الہی کو یعنی ہر خیر و شر کے مقدم ہونے کو سچا جانو۔ آنے والے نے عرض کیا: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سچ فرمایا۔ پھر کہنے لگا: احسان کی حقیقت بتائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا:
एहसान की हकीकत ये है कि तुम अल्लाह ताला की इबादत इस तरह करो कि गोया तुम अल्लाह ताला को देख रहे हो। अगर यह मर्तबा हासिल ना हो तो कम अज़ कम इतना यकीन रखो कि अल्लाह ताला तुमको देख रहा है। आने वाले ने अर्ज़ किया कि क़यामत के बारे में बताइए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अर्ज़ किया कि क़यामत के बारे में जिससे सवाल किया गया है वो साइल से ज़्यादा इस बात से वाकिफ़ नहीं। इसने अर्ज़ किया, अच्छा क़यामत की अलामत बताइए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, क़यामत की अलामत में से ये बात है कि लौंडी अपनी मालिका को जनेगी और तू देखेगा कि नंगे पाँव, नंगे जिस्म, तंग दस्त चरवाहे बड़ी बड़ी इमारतों पर इतराएंगे। इसके बाद वो आदमी चला गया और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया कि मैं कुछ देर तक ठहरा रहा। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए उमर, क्या तुम जानते हो कि ये सवाल करने वाला कौन था? मैंने अर्ज़ किया, अल्लाह और उसका रसूल ही बेहतर जानता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम थे जो तुम्हें तुम्हारा दीन सिखाने के लिए आए थे। इंग्लिश ट्रांसलेशन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। It is narrated on the authority of Yahya bin Ya'mar that the first man who discussed about Qadir, divine decree, in Basra was Ma'bad al-Juhani. I, along with Humayd bin Abdurrahman Himyari, set out for pilgrimage or for Yamraha and said, should it so happen that we come into contact with one of the companions of the Messenger of Allah, peace be upon him, we shall ask him about what is talk about Taqdeer, divine decree. Accidentally we came across Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab while he was entering the mosque. My companions and I surrounded him. One of us stood on his right and the other stood on his left. I expected that my companion would authorize me to speak. I therefore said, Abu Abdurrahman, there have appeared some people in our land who recite the Holy Quran and purse knowledge, and then after talking about their affairs added, such people claim that there is no such thing as divine decree and events are not predestined. He, Abdullah ibn Umar said, when you happen to meet such people, tell them that I have nothing to do with them and they have nothing to do with me, and verily that they are in no way responsible for my belief. Abdullah ibn Umar swore by him, the Lord, and said, if any one of them who does not believe in divine decree had with him gold equal to the bulk of the mountain Uhud, and then it in the way of Allah, Allah would not accept it unless he affirmed his faith in divine decree. He further said, my father Umar ibn al-Khattab told me, one day we are sitting in the company of Allah's apostle, peace be upon him, when there appeared before us a man dressed in pure white clothes. His hair extraordinary black. There were no signs of travel on him. None amongst us recognized him. At last he said with the apostle, peace be upon him,
He knelt before him, placed his palms on the thighs and said, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, peace be upon him, inform me about al-Islam. The Messenger of Allah, peace be upon him, al-Islam implies that you testify that there is no God but Allah and that Muhammad is the Messenger of Allah, and you establish prayer, pay zakat, observe the fast of Ramzan, and perform pilgrimage to the house if you are solvent enough to bear the expenses of the journey. He, the inquirer, said, You have told the truth. He, Umar ibn al-Khattab, said, It amazed us that he would put the question and then he would himself verify the truth. He, the inquirer, said, Inform me about Iman, faith. He, the Holy Prophet, replied, That you affirm your faith in Allah, in His angels, in His books, in His apostles, in the day of judgment, and you affirm your faith in the divine decree about good and evil. He, the inquirer, said, You have told the truth. He, the inquirer, again said, Inform me about al-ihsan, performance of good deeds. He, the Holy Prophet, said, That you worship Allah as if you are seeing Him, for though you doesn't see Him, He verily sees you. He, the inquirer, again said, Inform me about the hour of the dawn. He, the Holy Prophet, remarked, One who is asked knows no more than the one who is inquiring about it. The inquirer said, Tell me some of its indications. He, the Holy Prophet, said that the slave girl will give birth to her mistress and master, that you will find barefooted, destitute goat heads vying with one another in the construction of magnificent buildings. He, the narrator, Umar ibn al-Khattab, said, When he, the inquirer, went on his way, but I stayed with him, the Holy Prophet, peace be upon him, for a long while. He then said to me, Umar, do you know who this inquirer was? I replied, Allah and His Apostle, peace be upon him, knows best. He, the Holy Prophet, remarked, He was Jibreel lslam, the angel. He came to you in order to instruct you in matters of religion. Sadaqallahul Azim.